مسز وجیہ اکرم تشریف لے آئی ہیں، میں انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. گرامی قدر مہمان خصوصی پارلیمانی سیکریٹری برائے تعلیم، میزبان مکرم محترم جناب قیصر عالم صاحب، اسٹیج پر موجود اہل علم، مقررین اور ہال کے اندر تشریف فرما مختلف قومی اداروں سے منسلک اہل دانش اور اہل فکر، بہت خوبصورت لمحات ہیں کہ ہم سنجیدہ اور فہمیدہ طبقات سے متعلق افراد یہاں پر اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ قومی بیانیہ جو تشکیل ہوا ہے اور جس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو ہم اب کس طریقے سے آئندہ نسلوں تک پہنچا. محترم جناب ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب نے پیغام پاکستان کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک تاریخی تناظر پیش کیا. میں آپ کے سامنے اس بیانیے کا پس منظر اور 3 نکات میں اس کی تلخیص پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میرا تعلق اور جناب قیصر عالم صاحب کا تعلق اس علاقے کے ساتھ ہے کہ میں نے خود اپنے گاؤں کے سامنے 3 میل کے فاصلے پر اپنے گاؤں سے ذرا آگے ایک بہت بڑا بورڈ دیکھا تھا جس کا میں عینی گواہ ہوں، جس پہ لکھا ہوا تھا دولت الاقاشیہ، کہ بنو سے آگے میرلی جب آپ داخل ہوں تو یہاں سے ابو اقاشہ کی حکومت شروع ہو جاتی، کہ یہاں کے پولیٹیکل ایجنٹ، جہاں پہ پاکستانی ادارے، ان کی کوئی دسترس نہیں، ان کی کوئی رٹ نہیں تھی. اور اس طریقے سے پھر خیبر میں اور پھر کرم میں کہیں پہ ایک کہیں پہ دوسرا، اور خیبر میں ایک بنوی کی حکومت تھی جس کو پشتو میں تماچے ملا یعنی مولوی آف پسٹل کہا جاتا ہے، پستول کا ملا. اور وہ دور تھا کہ مغرب کے بعد پورا پاکستان معطل ہو جاتا، معاشی سرگرمیاں رک جاتی تھیں، راستے بند ہو جاتے تھے. اور قیصر عالم صاحب گواہ ہیں، ہم بھی گواہ ہیں کہ باقاعدہ پشاور سے علاقوں تک بدرخے بنا کر اور پھر قافلوں کے ذریعے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا، کیونکہ قیصر عالم صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ کے معاون خاص تھے. پوری صورتحال ان کے اور ہمارے سامنے. اور پھر ہم نے GHQ پہ حملے بھی دیکھے.
اور پھر اس کا عروج ہم نے دیکھا، وہ آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملہ تھا کہ جس کے بعد پھر پاکستانی ضمیر نے انکار کیا کہ اب ہم نے مزید اس سے آگے کوئی حرکت، کوئی کارروائی برداشت نہیں کرنی، اور پھر اس کے بعد پیغام پاکستان وجود میں آیا۔ اس پیغام پاکستان کے 3 مختصر آپ ان کی تلخیص بنائیں تو اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ مسلح اقدام صرف ریاست کا استحقاق ہے، اسٹیٹس پریروگیٹو۔ کسی بندے کو، کسی فرد کو، کسی جتھے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلح اقدام کے ذریعے اپنی پالیسی یا اپنے بیانیے کی تحمیل کرے، نافذ کرے۔ اور خودکش حملے اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ کفر کا فتویٰ دینا کسی فرد کا، کسی جتھے کا کام نہیں۔ چنانچہ اس بیانیے کے بعد آپ دیکھیں، اس بیانیے کے بعد کہ وہ علاقے کہ جہاں پہ پاکستانی جھنڈے کی اور پاکستان کی رٹ نہیں تھی، وہاں آپ کو جناب ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب نے بتایا کہ پیغام پاکستان کے اعلامیے کے اعلان وہی سے ہوئے، میران شاہ اور میرعلی، اور ہم خود گئے، اور وہ خوبصورت سڑکیں، وہ خوبصورت بسوں کے اڈے، وہ خوبصورت گھر، اور اس وقت میران شاہ کے اندر جو سپورٹس کامپلیکس ہے، میں یہ تو نہیں کہتا، مبالغہ ہوگا کہ یہ امریکہ کے سٹینڈرڈ کا ہے، لیکن یہ بغیر مبالغے کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی بھی ایسٹرن یورپین ملک کے سپورٹس کامپلیکس سے کم نہیں ہے۔ اور اس پورے علاقے کے نوجوان آپ ظہر سے لے کے عصر تک دیکھیں تو وہ سپورٹس کی صحت مندانہ سرگرمیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ یہ اس بیانیے کے اطلاقی اثرات ہیں جن کے ہم خود گواہ ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ 7 and 24 7 دن ہفتے میں اور 24 گھنٹے دن اور رات میں معاشی سرگرمیاں رواں دواں ہیں، کوئی راستہ بند نہیں ہے، کوئی موٹر وے بند نہیں ہے، کسی بھی وقت جہاں بھی آپ جائیں پاکستان کے اندر آپ حرکت کر سکتے ہیں۔ تو کریڈٹ جاتا ہے ہمارے سیاسی ونگ کو اور ہمارے عسکری ونگ کو کہ انہوں نے اس قدر ایک جامع بیانیہ الحمدللہ ہمیں دے دیا ہے۔ وقت کم ہے، میں صرف 3 بہت ہی خوشگوار پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مشکلات کے باوجود الحمدللہ آج 3 مختلف محاذوں پہ بہت اچھی صورتحال ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے، اور بدقسمتی ہے کہ لوگ اس کا ادراک نہیں کر رہے، پہلا کام یہ ہے کہ کرتارپور کوریڈور پہ جو پاکستان کی جارحانہ سفارتی پالیسی ہے، اس نے ان تمام حلقوں کو لاجواب کر دیا ہے کہ جو پاکستان کو ایک ایسے اسٹیٹ کے طور پر متعارف کرانا چاہتی تھی کہ جو عدم برداشت، عدم تحمل اور دنیا کے لیے ایک درد سر بننے والا ملک۔ دوسری بات جو افغانستان کے اندر اس وقت صورتحال ہے کہ جس کا بدقسمتی سے ہمارا میڈیا بھی پوری طرح اس کو اجاگر نہیں کر رہا، الحمدللہ آج ایک بہت لمبے عرصے کے بعد دنیا یہ تسلیم کر چکی ہے کہ اس ریجن کے اندر اگر کوئی عمل اور امن لانے کے لیے کیٹلسٹ ملک ہے تو وہ پاکستان ہے۔ آج آپ زلمہ خلیل زاد کا آنا جانا پاکستان کے اندر یہ اب تقریباً مہینوں کا معمول ہے۔ یہ ایک انڈیکیٹر ہے پاکستان کے بین الاقوامی رول کا
کہ جس کو اجاگر تو نہیں کیا جا رہا، لیکن الحمدللہ یہ ہمارے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑی جارحانہ پیش قدمی۔ اور تیسری چیز کہ جس کو ہم بالعموم منفی انداز میں لے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہمارے اس ریجن کو ملی ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انڈیا کے اوپر مودی کو مسلط کیا ہے۔ مودی کی وجہ سے انڈیا بین الاقوامی طور پہ ایک سفارتی انداز میں ایک پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ بین الاقوامی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اور بین الاقوامی میڈیا میں پہلی مرتبہ انڈیا کا بہت بڑا ایک گڈ ول موجود ہے، لیکن پہلی مرتبہ اس گڈ ول کے اندر ہم ایک بہت بڑا ڈینٹ دیکھ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے ایک اور بہتری کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ چنانچہ اب اس صورتحال میں یہ بیانیہ جو ہمارے لیے موجود ہے، اس بیانیے کو کیسے آگے لے جایا جائے، یہی طریقے ہیں کہ جس طرح آج ہم اس قدر ایک بہت ہی سنجیدہ اور فہمیدہ محفل میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کا تعارف اور اس کا اطلاقی پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دینی مدارس کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر ہم لاکھوں کی تعداد میں مختلف نوجوانوں کے ساتھ، اساتذہ کرام کے ساتھ، وائس چانسلروں کے ساتھ، محتممین مدارس کے ساتھ ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں، اور الحمدللہ تمام مسالک کے علماء کرام کے نمائندہ افراد نے اس بیانیے پر دستخط کیے ہیں، اور یہ سب کی اب مشترک اونرشپ۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج یہ تقریب ہم ایک ایسے مقام پہ کر رہے ہیں کہ جس میں نیشنل بک فاؤنڈیشن اس کے اندر ایک باقاعدہ سٹیک ہولڈر کے طور پر آ رہا ہے، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کا جو کردار ہے وہ لٹریچر کے حوالے سے، نصابی کتابوں کے حوالے سے، اب یہ صورتحال جب ہم نصابی کتابوں میں لے جائیں گے، نوجوانوں کے ساتھ جب اس پر گفتگو کریں گے اور یہ حالات ان کے سامنے پیش کریں گے، تو مستقبل ہمارا جو ہے پاکستان کا، وہ پوسٹ سی پیک پاکستان ہے۔ پوسٹ سی پیک پاکستان جب سست سے شروع ہوتا ہے، گوادر تک پہنچتا ہے، تو یہ پورا لائن جو ہے یہ شیعہ سنی، پشتون بلوچ، پشتون ہزارہ اور اس قسم کے مختلف فالٹ لائن سے پر ہے۔ اور اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر آئندہ نسل کو سی پیک کے ثمرات پہنچانے ہیں، تو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس پورے علاقے کو قومی طور پر ایک قومی ارتباط کے ذریعے، سماجی ہم آہنگی کے ذریعے اور قومی یکجہتی کے ذریعے آئندہ نسلوں تک یہ پیغام پہنچا دیں، کیونکہ ہماری نسل جو ہے یہ تو چراغ نیم شبی ہے، آئندہ جو نسل ہے یہ پاکستان اس کا پاکستان، اور جب معاشی طور پہ ہم آزاد ہوں گے انشاءاللہ، سی پیک کا جو مستقبل ہے، تو کہیں معاشی طور پہ آزادی کے بعد پھر ہم اپنی آزاد خارجہ پالیسی بھی بنا سکیں گے، اور جب آزاد خارجہ پالیسی ہوگی تو ہم ایک ایسے ملک کے اندر اپنی آئندہ نسل کو لے جائیں گے کہ جو ملک آزادانہ طریقے سے سوچے گا، کسی پر انحصار نہیں کرے گا، بین الاقوامی دنیا میں اس کی ایک مضبوط آواز ہوگی، اور اس میں اس پیغام پاکستان کا اور اس بیانیے کا اور انشاءاللہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کا بہت بڑا کردار ہے۔